بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بعد از تشکر الہی میں بالخصوص دار ارقم مغل پورہ کیمپس ڈائریکٹر جناب علی رضا بھائی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی پرنسپل میم مقدس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ ٹیچنگ سٹاف کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج ٹائم نکالا کہ ہم کچھ ذکر خیر کر سکیں اور اس ذکر کے ذریعے سے اپنی شخصیتوں میں کچھ تبدیلی لا سکیں۔ اس وقت وطن عزیز میں کم و بیش لیٹسٹ فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق جو ٹوٹل سکولز کام کر رہے ہیں ان کی تعداد ہے 3,17,323، یعنی 3,17,323 سکولز اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ان کا ٹیچنگ سٹاف راؤنڈ اباؤٹ 10 لاکھ کے قریب ہے، یعنی 1 ملین۔ اور اگر ذرا آپ کمپیئر کریں جب قیام پاکستان کا وقت تھا تو اس وقت ہمارے جو تقسیم کے بعد جو ہمیں حصہ ملا اس میں سکولز کی تعداد اور اساتذہ کی تعداد وہ نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اس وقت حفیظ جالندری جیسی شخصیت بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو ایجوکیشنل، اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں ایکیڈیمک ایجوکیشن، تو وہ جسٹ مڈل پاس تھے، مگر وہ ہمیں پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن مڈل پاس، بٹ ہی راٹ ڈاؤن دا نیشنل اینتھم آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اور ذرا آج کا دور دیکھیں کہ اتنے سکولز، اتنا ٹیچنگ سٹاف، مگر اس کے باوجود میجورٹی جو ہماری پبلک ہے، پیرنٹس ہیں، وہ اکثر شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آبزرویشن، مشاہدہ میں یہ بتاتا ہے کہ بچوں کا جو اخلاق ہے، جو ان کی شخصیت ہے اور ان کا کردار، وہ گریجولی بتدریج وہ گراوٹ کا شکار نظر آ رہا ہے۔ بد کلامی، بد تہذیبی، بدتمیزی فیشن بن چکی، اور گالم گلوچ وہ ایک عام سی بات بن چکی ہے، اس میں کوئی گناہ تصور بھی نہیں کر رہا آج کل۔ کہیں تو ہم سے خرابی ہو رہی ہے، کہیں تو مسئلہ ہے۔ میں پرٹیکولرلی کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، اور جس طرح علی رضا بھائی کی لیڈرشپ میں دار ارقم مغل پورہ کیمپس کام کر رہا ہے، آپ کی یقیناً آؤٹ پٹ بہت اچھی ہے۔ میں ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، نیشنل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، قومی سطح پر بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں ایز اے ہول تو وہ نتائج اچھے نہیں نظر آتے۔ اس بات کی تصدیق آپ کا دل بھی دے سکتا ہے، آپ خود بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو جو مسئلہ میری ادنا سی دانست میں مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم پر تو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، مگر بچوں کی تربیت پر ہماری اتنی زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا کیریکٹر، ان کی پرسنالٹی وہ اس طرح نکھر نہیں پاتی جو اسلام کی ڈیمانڈ ہے، جو دین اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس ضمن میں اب میں قرآن مجید کی ایک ریفرنس یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کا چیپٹر ہے 66 سورہ تحریم، اور اس کی ورس نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو پیغام ہے وہ یوں تو بڑا سمپل محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا ایک فرمان ہے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں، اور حضرت علی کے اس فرمان کو امام ابن عبد البر اپنی کتاب الادب المجالسہ میں روایت کرتے ہیں۔ الادب المجالسہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو گھر والوں کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بالخصوص اسپیسیفکلی اہلیکم کے لفظ کے تحت جو اشارہ ہے وہ بچوں کی طرف ہے، جو اللہ رب العزت
اسپیسیفکلی امفسائز فرمانا چاہ رہا ہے وہ اس کا اشارہ بچوں کی طرف ہے کہ بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خود سلیوشن بھی پیش کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہوگا. فرمایا وَأَدِّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ، ان کو ادب سکھاؤ، ان کو علم سکھاؤ. یہ دو راستے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنے گھر والوں اور بالخصوص اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اسی فرمان کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کوٹ کرتے ہیں، وہ بھی اسی تفسیر کو لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو جو کوٹ کیا گیا وہ امام کشیری نے اپنی کتاب الرسالۃ الکشیریہ میں کوٹ کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مفسر ہیں امام ابن القیم، انہوں نے اپنی تفسیر کی کتاب مدارج السالکین میں روایت کیا. سو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حضرت علی ہی کے اس فرمان کو سرٹیفائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہی واحد راستہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے کہ ان کو ادب سکھایا جائے اور پھر ان کو علم سکھایا جائے. اب یہاں پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر لی جائے تو قرآن مجید کا ایک اور چیپٹر 68 سورۃ القلم، اس کی ورس نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے حبیب سلام علیک، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبہ پر فائز فرمایا. عظیم اخلاق، کمال درجے کا اخلاق ہم نے آپ کو عطا فرمایا. اب آپ سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود خلق عظیم کس کو سمجھتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں خلق عظیم سے متعلق. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو امام سلمی روایت کرتے ہیں. امام سلمی کی کتاب ہے آداب الصحبہ، اس میں وہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے تحت کہ حضور علیہ السلام نے خلق عظیم کس کو کنسیڈر فرمایا. فرمایا ان اللہ ادبنی فاحسن تعظیما، کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو خلق عظیم کا اعزاز عطا فرمایا، وہ خلق عظیم کا اعزاز در حقیقت ادب ہے. اور پھر فرمایا کہ مجھے حسن اخلاق سے نوازا وَأَحْسَنَ تَعْظِيمًا، دوسروں کا، انسانیت کا ریگارڈ کرنا سکھلایا. اور پھر حضور علیہ السلام نے انسانیت کی اس طرح خدمت فرمائی کہ ایسی نظیر اور ایسی مثال پھر تاریخ انسانی میں ملتی نہیں. اسی تسلسل کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عمر ابن الخطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک کوٹ بڑا خوبصورت ہے اور آپ کے فرمان کو امام مقدسی وہ اپنی کتاب الادب الشریعہ میں روایت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بچوں کو آپ نے ٹرین کرنا ہے، چونکہ ہم یہاں پر ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کس پیٹرن پر لے کر چلنا ہے. تو فاروق اعظم کہ جن کے زمانے میں آدھی زمین تک اسلام کی حکومت جا چکی تھی، وہ گریٹ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا بنایا ہوا قانون آج بھی انگلینڈ فالو کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گریٹ برٹن کہتا ہے، وہ عمرز لاء کو فالو کرتا ہے. وہ حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ امام مقدسی اپنی کتاب الادب الشریعہ میں روایت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو علم بعد میں سکھانا، پہلے ان کو ادب سکھاؤ، پہلے ان کو اپنی ذات کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مینٹین کرنا سکھاؤ، یہ ادب ہے. اور پھر جب بچہ اپنی شخصیت کا، اپنی ذات کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ سمجھ لے تو پھر اس کو انسانیت کے ساتھ ڈیل کرنا آئے، یہ ادب ہے. تو پہلے ادب سکھاؤ، جب وہ ادب سیکھ لے، ادب کے مراحل طے کر لے، پھر اس کو علم سکھاؤ. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فاروق اعظم ہی کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ایک روایت ہے جو کہ امام بہقی محدث ہیں، جلیل القدر محدث ہے امام بہقی، اور یہ اغلباً پراببلی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ 4ویں-5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں امام بہقی. وہ اپنی حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ کی والیوم 3 میں
حدیث مبارکہ نمبر ہے 4877، 4877۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ایک روایت کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اپنے ایک تلمیذ عربی زبان میں اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کو نصیحت کی۔ نصیحت یہ کی کہ جب اللہ رب العزت تمہیں اولاد سے نوازے، تمہیں اولاد عطا فرمائے، تو اپنی اولاد کو سب سے پہلے ادب سکھانا، چونکہ اپنے بابا جان سے یہی سیکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا قول میں پیچھے کوٹ کر چکا ہوں، اب ان کے صاحبزادے فرما رہے ہیں، وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے ادب سکھانا اور پھر اس کے بعد علم سکھانا۔ فرمایا اس لیے کہ روز محشر جہاں تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا، وہیں تم سے تمہاری اولاد سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کتنا ادب سکھایا، دوسروں سے ڈیل ود کرنے کا کیا سلیقہ سمجھایا، کیا علم سکھایا۔ اولاد کا سوال پوچھا جائے گا۔ اب یہ تو میں نے جو آپ کو ریفرنسز کوٹ کی ہیں اپنی انیشل گفتگو میں، قرآن و حدیث اور پھر صحابہ اکرام سے منسلک تھے۔ اب آ جائیں تھوڑا سا نیچے، دور آگے چلا گیا، تابعین اور تبع تابعین کا دور آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن القاسم، یہ بھی ایک بہت محدث گزرے ہیں، مفسر بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، فقہ پر بڑا کام کیا، فقہ مالکیہ پر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو عالم اسلام ہے اس میں بہت سارے فقہ ان پر عمل پیرا ہوتی ہے امت مسلمہ، جیسے فقہ حنفیہ ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکیہ ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ جعفری ہے۔ تو فقہ مالکیہ کے ویل ریناؤنڈ اسکالر امام عبد الرحمن بن القاسم، جو براہ راست امام مالک بن انس کے شاگرد ہیں، امام مالک جن کا فقہ ہے فقہ مالکیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی صحبت میں 20 برس رہا۔ And this is a very interesting quote. He says, I spent 20 years in the company of Imam Malik bin Anas رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمایا کہ امام مالک نے مجھے 18 برس ادب سکھایا، علم نہیں سکھایا۔ اور کہتے ہیں ان 18 برسوں میں میں شب و روز یہ سوچتا تھا کہ میں وقت کے بڑے امام کے پاس آیا ہوں، یہ مجھے ابھی تک علم ہی نہیں سکھا رہے۔ اور کہتے آخری 2 برس مجھے علم سکھایا، مگر جب 20 برس کی صحبت ختم ہو گئی تو پھر میں پچھتاتا تھا کہ کاش جو آخری 2 برس علم پر گزارے وہ بھی ادب ہی سکھا دیا ہوتا، تو میں امام مالک کی شخصیت سے اور نور اپنی شخصیت میں اتار لیتا۔ سو یہ ہے اہمیت ادب کی۔ بائی دا وے آئی forgot to quote the reference of this quotation، امام مالک کی جو میں نے یہ کوٹیشن دی ہے اس کا ریفرنس رہ گیا، وہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں۔ امام الشعرانی انہوں نے اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں اس ریفرنس کو لیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اور کتب میں بھی یہ ریفرنس آتا ہے۔ امام عبد الرحمن بن القاسم کا یہ کوٹ تھا۔ اس کے بعد امام مالک خود اپنے حوالے سے فرماتے ہیں، ان کا ریفرنس ہے الدیباج المذہب، کتاب ہے امام مالک کے تلامذہ میں سے الدیباج المذہب۔ اس میں امام مالک فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے گھر سے بھیجا علم کے سفر پر، تو ہمارے اس خطہ کے سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے صوفی بزرگ تھے حضرت ربیعہ علیہ الرحمہ ورضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربیعہ۔ تو فرماتے ہیں میری والدہ نے جب مجھے سفر علم پر بھیجا تو ایک نصیحت کی کہ اے مالک بن انس، سب سے پہلے حضرت ربیعہ کی صحبت اختیار کرو جا کر، اور ان سے ادب سیکھو، جب ان سے ادب سیکھ لو پھر علم کا سفر شروع کرنا۔ سو جب ادب سیکھا جاتا ہے اور ادب سرتا پا انسانی شخصیت میں سما جاتا ہے تو پھر وہ انسان امام مالک بنتا ہے، پھر ان کا فقہ مالکیہ ڈیولپ ہوتا ہے جو آج تک مسلمان جس کو فالو کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، وہ امام مالک۔ سو یہ سٹریس تھا، ایمفسس کیا جاتا تھا ادب پر۔ ہمارے جو عروج کا دور تھا، ہمارا گولڈن ایج تھا، اس میں سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم ادب پر کانسنٹریٹ کیا کرتے تھے، فوکس کیا کرتے تھے، اور ادب ہی پھر ہمیں تربیت کی طرف لے کر جاتا تھا، اور وہ ہمارے اخلاق کو سنوارتا تھا، ہماری شخصیت کو نکھارتا تھا، اور پھر ہم نے وہ کردار دنیا کو دکھایا کہ پھر کتنا عالم کفر وہ ہم سے متاثر ہوا
اور وہ دین اسلام میں داخل ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ پری ریکویزٹس کہہ لیجئے، کچھ شرائط کہہ لیجئے جو کہ ٹیچرز کے لیے بڑی ضروری ہونی چاہیے، جو اساتذہ کو اپنی شخصیت میں شامل کرنی چاہیے تاکہ ان کی شخصیت انفلوئنسو ہو، ان کی شخصیت سے طلبہ اس حد تک متاثر ہوں کہ وہ صرف زبانی کلامی چینج نہ آئے بلکہ وہ استاد کی تاثیر ان کے دلوں تک اترے۔ اس ضمن میں امام قرطبی، یہ اسپینش ہیں، امام قرطبی یورپین، وہاں بھی اسلام پہنچا طارق بن زیاد کے ذریعے سے۔ امام قرطبی اپنی کتاب الجامع الاحکام القرآن میں روایت کرتے ہیں، اور امام قرطبی کے انہی شرائط کو جو کہ انہوں نے اساتذہ کے لیے پریزنٹ کی ہیں اور ریکمینڈ کی ہیں، امام قرطبی کی انہی شرائط کو امام ابن الحاج اپنی کتاب المدخل میں بھی کوٹ کرتے ہیں۔ یہ دو ریفرنسز ہو گئے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک استاد کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو پری ریکویزٹس شرائط ضروری ہیں، ان میں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ ٹیچر پہلے اپنے کانسیپٹ میں کلیئر ہو، کنفیوزڈ نہ ہو، اور سٹوڈنٹس کو بھی کنفیوژن سے بچائے، وہ کانسیپٹس ان کے ساتھ ڈسکشن میں نہ لے کر آئے جس پر وہ خود کنفیوزڈ ہے، چونکہ خود کنفیوزڈ ہے وہ سٹوڈنٹس کو بھی کنفیوژن کے سوا سلوشن نہیں دے سکتا، تو وہ سٹوڈنٹس کے لیے سلجھاؤ کا راستہ نکالے، الجھاؤ کا راستہ نہ نکالے۔ طلباء جب گھر جائیں تو وہ آپ سے سیکھ کر آگے بتانے والے بنیں، نہ کہ آپ کی باتوں پر آگے پوچھنے والے بن جائیں کہ میرے ٹیچر نے تو یہ کہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، بلکہ وہ آپ سے سیکھ کر جائیں تو وہ آگے سکھانے والے بن جائیں۔ یہ امام قرطبی نے پہلی پری ریکویزٹ بتائی ایک ٹیچر کے لیے، ایک بیسٹ ٹیچر کے لیے اور ایک آئیڈیل ٹیچر کے لیے۔ پھر فرمایا دوسری شرط جو ایک استاد کے لیے ضروری ہے اور اس کو اپنی شخصیت میں یہ ایڈ کرنی چاہیے، وہ یہ کہ وہ مسخرے پن سے اوائڈ کرے، اس کے اندر زیادہ لافٹر نہ ہو، لائٹر موڈ ہوتا ہے اور وہ ضروری بھی ہے، اب جیسا دور بدلتا چلا جا رہا ہے تو آپ نے اپنے دور کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے اپنے طلباء کی تربیت کے معاملے میں، لیکن حد سے زیادہ مسخرہ پن نہ استاد میں۔ پھر فرمایا کہ اپنی شخصیت میں وقار رکھے، اپنی شخصیت میں عزت رکھے، یعنی اتنا آسان نہ ہو اسٹوڈنٹس کا اس کو چیٹ کرنا، اسٹوڈنٹس اس کو آسانی سے چیٹ نہ کر سکیں، اسٹوڈنٹس کو پتا ہو کہ یہ ٹیچر ہے ہمارا، یہ استاد ہے، اور صرف اس لیے نہ وہ اس کی عزت کریں کہ بس استاد ہے، بلکہ اس کی شخصیت اور اس کے کردار کی وجہ سے اسٹوڈنٹس حد سے زیادہ اس کا ادب احترام کریں۔ تو اس کی شخصیت میں چارمنگ ایلیمنٹ ہونا چاہیے، امپریسو ایلیمنٹ ہونا چاہیے، متاثر کن ہونی چاہیے شخصیت استاد کی۔ پھر نمبر 4 پہ فرمایا کہ استاد کو یہ چاہیے کہ وہ غرور اور تکبر سے بھی بچے، جہاں پر اپنی شخصیت میں وقار مینٹین کرے، عزت و احترام مینٹین کرے، وہیں پر ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ اس سے بھی اوائڈ کرے، کیونکہ پھر وہ طلباء سیکھیں گے، وہ بھی آگے غرور کا مظاہرہ کریں گے، سو غرور سے بچے۔ پھر 5 انہوں نے پری ریکویزٹ بتائی کہ استاد کے لیے ضروری ہے کہ خود نمائی سے بچے، جو وہ کانسیپٹ سٹوڈنٹس کو ڈیلیور کر رہا ہے اس کا ہر لہجہ، ہر لمحہ یہ بیلیف ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ علم آگے عطا کر رہا ہے، ڈیلیور کر رہا ہے، وہ علم دراصل اللہ کی عطا ہے۔ وہ علم کو اپنے اوپر نہ رکھے کہ میں دے رہا ہوں، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رضا ہے، تو وہ مجھ سے خدمت لے رہا ہے۔ سو اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب ایک استاد اپنے علم کو، اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کرے گا تو اس کے علم کی تاثیر مخلوق والی تاثیر ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف رکھی ہوئی ہے، تو اس علم کی تاثیر بھی خالق کی بارگاہ سے ہوگی، اور وہ علم طلباء کی شخصیت کو بدلنے میں متاثر کن ثابت ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ تو شرائط ہو گئیں اساتذہ کے لیے کہ اساتذہ میں یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ جہاں تک میں نے پیچھے ادب کی بات کی کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں ایمفسائز کروانا ہے کہ ان میں ادب آئے، ادب سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈیل ود کر سکیں دوسرے انسانوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایون اپنے سکولز میں، اپنے انسٹیٹیوٹس میں، اور جب ان کی شخصیت نکھرے گی تبھی دین اسلام کی صحیح انداز میں خدمت ممکن ہو سکے گی۔ 1-2 ریفرنسز میں ساتھ ساتھ دیتا چلوں تاکہ ایک نشست بنی ہوئی ہے
تو اس میں ادب کے حوالے سے ہمیں جتنا مواد مل سکتا ہے وہ مل جائے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ادب کا جو پورشن ہے، جو حصہ ہے دین اسلام کے علم میں، ادب کا حصہ وہ 2/3 ہے، امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں۔ اور اسی چیز کو وہ ریکمینڈ کیا کرتے تھے اپنے اساتذہ کو، جو اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ اساتذہ میں کنورٹ کرتے تھے، وہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ ادب پر فوکس کرو، کانسنٹریٹ کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس شخصیت میں ادب نہ ہو، یعنی ادب جہاں طلباء کے لیے ضروری ہے وہاں ٹیچرز کے لیے بھی ضروری ہے، تو فرماتے ہیں جس شخصیت میں ادب نہ ہو، میرے نزدیک وہ عالم بھی ناقص ہے، وہ طالب بھی ناقص ہے، اگر ادب نہیں ہے تو۔ ان باتوں پر ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ اور جہاں تک ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے، یہ تو آج ہم 2022 میں ہیں، اقبال سے پوچھئے ذرا، 20th سینچری میں اقبال کہہ گئے، سبق ہے شکایت ہے یا رب، شکایت ہے یا رب مجھے خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یعنی جن شاہینوں نے اڑنا تھا ہم ان کو زمین پر رینگنا سکھا رہے ہیں۔ ہمیں انقلابی اقدامات پہلے اپنی ذات میں اتارنے ہوں گے، اسٹیپس لینے ہوں گے، تبھی ہم اسٹوڈنٹس کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں جو آج کل یلغار ہے باطل کی، کفر کی، بے حیائی کی۔ وہ اتنی چارمنگ ہے، اٹریکٹیو ہے، پرکشش ہے کہ طلباء کو آسان انداز میں روکا نہیں جا سکتا۔ آپ کے لیے روکنا آسان نہیں ہے، اور جب تک وہ آپ اس گمراہی کے ایلیمنٹ کو کل نہیں کریں گے تو حق کا ایلیمنٹ ان کی شخصیتوں میں کیسے آئے گا؟ اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں، اور تربیت کے لیے جو تمام صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی ذات انور سے لے کر تابعین تک جو میں نے ریفرنسز دیے، ادب پر کانسنٹریٹ کروائیں اسٹوڈنٹس کا۔ اور ایک اور اقدام جو ہمیں بڑا ضروری اٹھانا ہے وہ یہ کہ اپنے طلباء کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور سے بحال کروانا ہے۔ آج وہ تعلق زبانی کلامی رہ گیا ہے، نعروں کی حد تک، سلوگنز کی حد تک رہ گئے، وہ عمل میں نہیں جھلکتا۔ حضور علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ ان کے دلوں تک اتارنی ہے، اور ان کا تعلق جوڑنا ہے حضور علیہ السلام کے در انور سے۔ اس پہ میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا، حدیث صحیح ہے، مسند احمد بن حنبل میں۔ امام احمد بن حنبل، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پورا اسلامک لٹریچر ہے حدیث کا، سب سے بڑا ذخیرہ حدیث امام احمد بن حنبل نے امت کو دیا ہے، 30,000 احادیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل میں۔ اس کی والیوم 3 اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 158، حدیث صحیح۔ اسی حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں بھی کوٹ کیا، جو صحائح ستہ کی بک ہے، سنن ترمذی۔ پھر اسی حدیث مبارکہ کو سنن نسائی میں بھی کوٹ کیا گیا، اور صحیح ابن حبان میں بھی کوٹ کیا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ جس کا ریفرنس اتنا اوتھینٹک ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ ہجرت کے بعد، ہجرت مدینہ جب ہوئی تو حضور علیہ السلام ایک روز اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ عین اس وقت کچھ انصاری صحابہ اکرام تشریف لے آئے، بکھلاہٹ میں تھے، پریشانی میں تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، میرے اصحاب آخر پریشانی کس بات کی ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ سلام علیک، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، آپ ساتھ چلیے، کچھ کیجئے اس کا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اونٹ پاگل ہو گیا ہے تو کسی ویٹرنری ڈاکٹر سے رجوع کرتے۔ جانتے ہیں کہ میرے صحابہ دین کا مسئلہ ہو یا اپنی زندگیوں کا کوئی معاملہ ہو، وہ حضور کی ذات سے رجوع کرتے تھے، اس لیے وہ پوری دنیا میں بے مثال تھے، اسلام عروج پر تھا، چونکہ تعلق، یقین، رشتہ وہ حضور کی ذات سے تھا، دنیا کے ساتھ نہیں تھا۔ دنیا کو ہم ترجیح نہیں دیتے تھے اس دور میں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین پر، اور اسی کو حضور علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا ایک روز، حضور علیہ السلام، میں بائی دا وے ایک حدیث مبارکہ ایڈ کر رہا ہوں کہ جو آج جو المیہ ہمارا بنا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک میں پڑ جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔
فرمایا ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خوف نہیں ہے شرک کا، ولیکن اخاف علیکم، ہاں ایک خوف ضرور ہے کہ میری امت ان تنافس فیہا، اس دنیا میں حد سے زیادہ الجھ کر رہ جائے گی، دنیا کو دین پر پرائیورٹائز کرے گی، ان کا صبح شام اوڑھنا بچھونا ہر وقت دنیا ہی دنیا ہوگا، مٹیریلزم ان کے سروں پر سوار ہوگا، ان کو ہوش ہی نہیں رہے گی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے دنیا کو دین پر غالب کر رکھا ہے۔ اس سے ہمیں نکلنا ہے، اور وہ نکلنے کا طریقہ کیا ہے بتا رہا ہوں لاسٹ میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، کہ ذات مصطفیٰ سے اپنا تعلق، کھویا ہوا تعلق بحال کرنا ہے، اپنا بھی اور پھر اپنے طلباء کا بھی۔ وہ پچھلی روایت جو میں کر رہا تھا بائی دا وے دوسری لایا، وہ روایت مسند احمد بن حنبل کی کہ اونٹ پاگل ہو گیا، صحابہ اکرام آ گئے حضور علیہ السلام کے پاس، حضور علیہ السلام نے بھی کوئی منع نہیں فرمایا، کوئی تامل نہیں آیا چہرہ انور پر، صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے، پاس گئے تو جن کا اونٹ تھا وہ حضور علیہ السلام کے پاس ہاتھ جوڑ کر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سلام علیک، زیادہ قریب مت آئیے، بہت سو کو یہ اونٹ نقصان پہنچا چکا ہے، کہیں آپ کو بھی تکلیف نہ دے، کہیں آپ کو بھی ضرر نہ پہنچائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت سو کو تو تکلیف دے سکتا ہے مگر فقط مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو حضور علیہ السلام قریب ہوئے اور اس پاگل اونٹ کے سر پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر اس کو آگے کی طرف پش کر دیا کہ جاؤ جیسے اپنا کام کرو، جاؤ اب دوبارہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ اس طرح آپ کہہ لیجئے کہ استعارہ کی زبان میں میٹافوریکلی تشبیہاً کہہ لیں کہ جاؤ جا کر کام کیا کرو، اس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام نے جسٹ پش کیا ہاتھ سے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد وہ اونٹ ایسا سنورا، ایسا سدھرا کہ اپنے اونٹوں کی برادری میں وہ نمایاں ہو گیا، وہ کھانا کم کھانے لگا، پانی کم پینے لگا، اور آؤٹ پٹ زیادہ دینے لگا، سفر پہ سفر کروائی جاؤ اس سے، وہ تھکتا ہی نہیں تھا۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تاثیر تھی، یہ تعلق تھا، اسی کو اقبال نے فرمایا تھا، امفسائز کرایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی ذات انور سے اپنا تعلق بحال کرنا ہوگا، اسی میں حل ہے، اسی میں علاج ہے، واللہ اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں۔ تو اونٹ چلا گیا، سدھر گیا، اور آج کتنی بدقسمتی ہے ہماری، کیا ہم زمانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاگل اونٹ سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ اونٹ پر تو حضور علیہ السلام کا ہاتھ پڑے اور اس کا تعلق حضور سے بحال ہو اور وہ سدھر جائے، تو کیا ہم نہیں سدھر سکتے؟ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے اپنا تعلق بحال کرنا ہوگا۔ یہ جملہ میں کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں، صرف اس لیے کہ بعض دفعہ جس جملے پر آپ زور دے رہے ہوتے ہیں اور عام روٹین میں وہ جملہ ہمارے لیے ایک عام سی بات بن چکا ہوتا ہے، تو اس کو جتنا زیادہ ریپیٹ کیا جائے، یہ مارکیٹنگ کی بھی ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ آپ ایڈز دیکھتے ہیں نا، ایڈورٹیزمنٹس، تو وہ ایک ہی سینٹنس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو زور دینا ہوتا ہے۔ سو یہ چیز ہمیں پہلے اپنی شخصیتوں میں پیدا کرنی ہے اور پھر طلباء کی شخصیتوں میں بھی۔ اسی سلسلے میں یا اسی مقصد سے کہہ لیجئے کہ ہم نے ایک یہ پلیٹ فارم کریٹ کیا اپنے پروفیشنلز کا، جبین اسلام کے ٹائٹل سے۔ جبین یعنی فور ہیڈ، پیشانی، اسلام کا چہرہ۔ ہم نے اس ٹائٹل سے نوجوانوں کی، یوتھ کی ایک والنٹیئرز ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کو بنائے ہوئے ابھی جسٹ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جسٹ 2 منتھس ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ تعالیٰ ان 2 منتھس میں ہم 2 سیشنز کر چکے ہیں تعلیمی اداروں میں۔ ایک سول سیکریٹریٹ میں ہم نے کیا تھا قائد اعظم کے یوم پیدائش پر 25 دسمبر پر، اور آج ہم انشاءاللہ یہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے اور یہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ہمارا مقصد ہماری یوتھ کو راہ حق پر لانا ہے۔ اور جیسا کہ علی بھائی سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ جس طرح کفر اپنی پوری طاقت سے ہماری نوجوان نسل پر حملہ آور ہے، اسی طرح دوسری طرف بھی ایک فوج تیار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اس کی شان ہے اور یہ اس کا کام ہے، وہ سب سے لے سکتا، کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ سو یہ پلیٹ فارم ہم نے کریٹ کیا ہوا، اور اس کے ذریعے ہم نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی کریٹ کیا۔ اس چینل کو بھی راؤنڈ اباؤٹ ابھی 1.5 منتھ ہوا جسٹ، اور اس کی آؤٹ پٹ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بڑھ کے ہے۔ ابھی میں علی بھائی سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ 60% ہماری ویڈیوز کو میلز دیکھ رہے ہیں اور 40% فیمیلز دیکھ رہی ہیں۔ 40% فیمیلز اس کو کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ۔ سو یہ ایک پلیٹ فارم ہے، میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا لاسٹ میں
کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ کنیکٹ ہوں، تاکہ اگر کہیں ہم مسٹیک کرتے ہیں تو آپ ہمیں سجیشن دیں، ہمارے لیے اوپینین دیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر لیں۔ اور اگر ہمارا پیغام آپ کو صحیح لگتا ہے، چونکہ ہمارے پیغام میں کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں، ہم نے ابھی تک الحمدللہ تعالیٰ 2 منتھس میں کوئی 1 روپیہ بھی ڈونیشن کا کسی سے نہیں لیا، 1 روپیہ نہیں لیا، اور اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کام کرنے کی، ہم پبلک سے کبھی ڈونیشن نہیں مانگیں گے۔ اگر کبھی ڈونیشن مانگتے ہوئے میں یا میرا کوئی آپ کو میرا ساتھی کوئی نظر آ جائے، کوئی اگر آپ کو نظر آ جائے، تو آپ ہمیں بے شک جوتوں سے ماریں کہ تم دین بیچتے ہو۔ اور یہی المیہ ہے ہمارا کہ ہم دین بیچ رہے ہیں اس وقت۔ یہ توندیں اتنی بڑی بڑی ایسے تو نہیں نکل جاتی، سوری ٹو سے آن اے لائٹر نوٹ۔ کچھ تو ہوتا ہے، کہیں تو مسائل ہوتے ہیں، دین بکتا ہے، بک رہا ہے۔ اسی لیے ہمارا المیہ یہ جو ہمارے حالات اس وقت ہوئے ہیں۔ اگر دین نہ بک رہا ہوتا تو آج مسلمان تو دنیا کو انوویشنز دے رہے ہوتے، مسلمان اوپر ہوتے، مسلمان ذلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ جس اسلامی دنیا میں چلے جائیں، کون سا ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس کے حالات پر آپ سیٹسفائیڈ ہوں؟ آپ ٹرکی کی اگر بات کر لیں تو ٹرکی اکنامکلی اگر اوپر جا بھی رہا ہوگا، ان کا کلچر دیکھ لیں، وہ ویسٹرنائزڈ ہو چکا ہوا ہے، وہاں مسائل ہیں۔ کوئی ایک اسلامی ملک بتا دیں، آپ حرمین شریفین کی بات کر دیں گے، سعودی عربیہ کی بات کر دیں گے، تو آپ جو سعودی عربیہ میں جو چینج آ رہی ہے ریپڈلی، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ کس ملک کی آپ بات کرتے ہیں؟ پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ مینجمنٹ، لیڈرشپ سب نیل ہوا پڑا ہے ہمارا۔ تو اس وجہ سے ہم نے دین کو نہیں بیچنا، یہ ہمارا واحد مقصد ہے۔ اور اس اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی بھی درخواست کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سفر پر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بار دیگر آپ کے کیمپس کی مینجمنٹ کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے ہماری ٹیم کو، جبین اسلام کی ٹیم کو موقع دیا کہ ہم یہ پروگرام کنڈکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔